بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فرحان خان عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فائنل راؤنڈ ریئل فیس میڈیا پر۔ تیسری عالمی جنگ کی گرم ہوائیں۔ ناظرین، جرمن جغرافیہ دان فریڈرک ریٹزل کی 19ویں صدی کے اواخر میں پیش کی گئی لیبنزرم تھیوری، جس کا مطلب زندہ رہنے کے لیے انسانوں اور دیگر جانداروں کے لیے جگہ، جسے اس نے لیونگ سپیس کا نام دیا تھا، کا جرمنی کے لیے ہونا ناگزیر ہے۔ ہٹلر نے اقتدار میں آنے سے بہت پہلے 1921 سے 1925 کے دوران فریڈرک ریٹزل کی اسی تھیوری کو بنیاد بنا کر مشرقی یورپ، خصوصاً روس کے علاقوں پر قبضہ کر کے آریائی نسل کے جرمن لوگوں کو آباد کرنے کا مصمم فیصلہ کر لیا تھا۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے دوران مشرقی یورپ کے چھوٹے چھوٹے ممالکوں پر قبضہ کرنے کے بعد ہٹلر بالآخر جون 1941 کو 30 لاکھ جرمن فوج کے ساتھ ماسکو پر چل دوڑا، مگر نپولین بوناپارٹ کی طرح ہٹلر بھی 5 دسمبر 1941 کو عبرتناک شکست کے ساتھ روس سے واپس لوٹا، اور اس طرح نپولین بوناپارٹ کے فرانس کی طرح ہٹلر کا جرمنی بھی ڈومینو ایفیکٹ کا شکار ہو گیا، مطلب گرتا چلا گیا۔ یاد رہے، فرانس کا نابغہ روزگار یعنی ایول جینیس جنگجو نپولین بوناپارٹ بھی 24 جون 1812 کو روس پر چڑھ دوڑا تھا، مگر 14 دسمبر 1812 کو وہ بھی اپنی 6 لاکھ فوج میں سے 5 لاکھ فوج کو روسی افواج اور اس کے ٹائم ٹیسٹڈ قدرتی اتحادی یعنی سرد موسم کے ہاتھوں موت کے اندھیروں میں دھکیل چکا تھا اور شکست و ریغ یعنی ڈومینو ایفیکٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ ناظرین، روس نے نپولین کے حملوں کے بعد ہٹلر کے حملوں کو جہاں کامیابی سے روکا، اس نے ان حملوں کا مستقل اور پکا توڑ کرنے کے لیے ایک تو دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرقی یورپ کے مفتوحہ علاقوں سے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا، اور دوسرے اپنے اور مین لینڈ یورپ کے درمیان دیوار برلن کی تعمیر سے پیدا ہونے والے بفر زون کی وجہ سے اپنے آپ کو وسطی یورپ کے حملوں سے براہ راست متاثر ہونے سے بھی بڑی حد تک محفوظ کر لیا۔ بفر زون اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں دو سے زیادہ ریاستوں کو ایک دوسرے سے اس طرح سے جدا کیا جاتا ہے کہ اس کے علاقے کی وجہ سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے والے ممالک ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے یا جنگ کرنے سے بڑی حد تک باز رہ سکیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد روس کا یہی قدم کمیونسٹ روس اور امریکہ اور یورپ پر مشتمل کیپٹلسٹ بلاک کے مابین سرد جنگ کے آغاز کا باعث بنا تھا، اور یہ سرد جنگ بالآخر 1989 سے بتدریج سوویت یونین کے خاتمے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ناظرین، جہاں روس اپنے مغرب میں واقع یورپ کو ہمیشہ شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتا آیا ہے، بالکل ویسے ہی مین لینڈ یورپ بھی اس برفانی ریچھ یعنی روس کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتا آیا ہے۔ ناظرین، پولیٹیکل سائنس ریاستوں کے مابین اسی شکوک و شبہات کی ایسی کیفیت کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ سے تعبیر کرتا ہے۔ اس پس منظر میں یورپ کا روس پر شک کرنے کا آغاز زار روس یعنی زار آف رشیا کی ایکسپینشنسٹ پالیسیز سے جڑا ہوا ہے۔ زار آف رشیا انہی پالیسیز کی وجہ سے روس سینٹرل ایشیا اور مشرقی یورپ کو ہضم کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران کمیونسٹ حکومت کے قیام کے بعد کمیونسٹ روس نے بھی زار آف رشیا کی علاقائی پھیلاؤ یعنی ایکسپینشنسٹ پالیسیز کو ترک نہیں کیا تھا۔ اسی وجہ سے روس نے دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرقی یورپ سے واپس جانے سے ایک تو انکار کر دیا، اور دوسرا دیوار برلن کی تعمیر کا مطلب جہاں ایک طرف زار کے روس کا احیاء یعنی ریزرکشن تھا، تو وہیں کمیونسٹ روس پر بھی یورپ کا شک کرنا درست ٹھہرتا ہے۔ جیسے ہر عروج کو زوال ہے ناظرین، اسی طرح روس کو بھی زوال آیا تھا۔ جی ہاں، 1989 میں سوویت یونین کے افغانستان میں داخلے اور پھر 1989 میں افغانستان سے انخلا یعنی شکست کے ساتھ ہی نہ صرف یہ سفر رک گیا تھا بلکہ سوویت یونین بھی ڈومینو ایفیکٹ کا شکار ہوا تھا، یعنی ایک کے بعد ایک ریاست سوویت یونین سے الگ ہونا شروع ہو گئی۔
ماضی میں ایک دوسرے کو لگائے گئے یہ وہ زخم ہے ناظرین جس کی وجہ سے روس اور امریکہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کو قطعی طور پر تیار نہیں، جیسا کہ آج کل ہم مشرقی یورپ میں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کی گفتگو میں آج کی نیٹو، امریکہ، یورپی یونین اور ان کے اتحادی یعنی ان کے پراکسی یوکرین اور روس کی موجودہ حالات، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ روسی مرد آہن ولادیمیر پیوٹن کا روس دراصل زار آف رشیا اور کمیونسٹ روس کی ریزریکشن یعنی احیاء ہے، مگر کیسے؟ تو آئیے جناب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیسے۔ ایک تو ولادیمیر پیوٹن کے روس نے روس سے باہر شام میں بچ جانے والی اپنی واحد شامی فوجی بندرگاہ کا بہترین دفاع کرتے ہوئے امریکہ اور نیٹو فورسز کو شام سے بھگا کر اس بندرگاہ اور اپنی پراکسی بشار الاسد کے شام کا بہترین دفاع کیا، اور اس طرح امریکہ اور نیٹو کو شکست دے کر روس آج بھی مشرقی بحیرہ روم میں اپنے فوجی جنگی بیڑے کے ساتھ موجود ہے۔ پرانے روس کی احیاء کی دوسری بڑی مثال مارچ 2014 میں یوکرین کے بلیک سی سے متصل ساحلی علاقے کریمیا پر قبضہ ہے، جس سے اس نے بحیرہ روم کے گرم پانیوں میں اپنے جنگی بحری بیڑے کی موجودگی کو یقینی بنایا۔ پرانے روس کی احیاء کی ناظرین تیسری بڑی مثال یہ ہے کہ روس نے مشرقی یوکرین کے روسی اکثریتی آبادی والے علاقے پر، جس میں دانیسک اور لوہنسک پیپلز ریپبلک کے نام سے اپریل 2014 میں ڈی فیکٹو ریاستیں قائم کی۔ دوستو، امریکہ اور نیٹو کی پراکسی یوکرین کی سرزمین پر روس کی حمایت سے قائم ہونے والی ان دو ڈی فیکٹو ریاستوں کو بشار الاسد کے شام کی طرح روس کی فوج کی مکمل فوجی اور سیاسی اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی حمایت بھی حاصل ہے۔ ناظرین، اب تک کی گفتگو سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ روس کا مشرقی یورپ پر قبضے اور وسطی یورپ سے روس پر حملوں کی ایک تلخ تاریخ تو موجود ہے، جس کی وجہ سے محض 14 کروڑ آبادی اور 1.25 کروڑ مربع کلومیٹر پر محیط بین البر اعظمی ایٹمی قوت آرتھوڈاکس روس 1 کروڑ مربع کلومیٹر کے رقبے اور 70 کروڑ آبادی والے لبرل یورپ پر براہ راست ایک دوسرے کو شکست اور حملہ آور کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے دونوں تیار بیٹھے ہیں۔ جیسے آرکٹک ریجن کے بھیڑیے برفانی دنوں میں ایک دوسرے کو کھا جانے کی نیت سے دیکھتے ہیں، ناظرین روس اور مین لینڈ یورپ اسی طرح ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روس اور مین لینڈ یورپ کی ان دراڑوں یعنی فالٹ لائنز پر نمک پاشی کرنے کے لیے، انہیں مزید گہرا کرنے کے لیے، انہیں مزید چوڑا کرنے کے لیے، اس میں اور سنگینی لانے کے لیے موجودہ گلوبل سٹیٹس کو، جی ہاں یعنی اس موجودہ گلوبل سٹیٹس کو لیڈ کرنے والے امریکہ اور صہیونی لابی ہر جگہ موجود ہے، اور وہ اس کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ ناظرین، تیسری عالمی جنگ کی مشرقی یورپ سے آتی گرم ہواؤں پر بات کرنے کے لیے آپ کو اس پروگرام کے دوسرے حصے کا انتظار کرنا ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔